اب ہم جب سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم حضرت سے معلوم کرتے ہیں آقا آپ بتائیے کہ تصوف کی تعریف کیا ہے، کہ ہم تصوف کو کیسے سمجھیں۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں بڑے اچھے انداز میں اس چیز کو واضح فرما دیا، آپ نے ذکر فرما دیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کیا واضح فرمایا؟ آپ نے فرمایا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم ظاہراً کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس کا مدعی کہے تو وہ نرا جاہل ہے، اور اگر سمجھ بوجھ کر کہے تو وہ گمراہ اور بددین ہے۔ یہ مکمل عبارت ہے جو میں نے آپ کو پیش کی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی۔ اب پھر فتاوی رضویہ میں اس کے نیچے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام ہے، اور طریقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا نام ہے، حقیقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا نام ہے، اور معرفت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بے مثال کا نام ہے۔ آپ دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا منہج دیکھیے، آپ نے قرآن مقدس، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مقدس میں 2 کلمے بیان کیے گئے، اس پر تصوف کو مختص کر دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں 2 کلمہ لیے گئے، ایک اخلاص اور دوسرا احسان، اس پر پورے تصوف کی بنیاد، پورا ڈھانچہ اس پر رکھ دیا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے 4 کلمے لیے، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اور اس میں پورے تصوف کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو حضرت داغ دہلوی کا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اب یہ شخصیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جو آپ کا معیار ہے، جو آپ کی بلندی ہے، جو آپ کو مقام اللہ نے عنایت فرمایا ہے، یہ ویسے ہی نہیں عنایت فرمایا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت سارے علماء کرام گزرے ہیں، لیکن بہت کم ایسے علماء ہیں جن کی پکڑ مکمل طریقے پر تصوف پر ہو۔ ان شخصیات میں ایک شخصیت کا نام سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس فن پر بھی، جس علم پر بھی اور جس تحقیق پر بھی اپنے قلم کو قلمدان سے نکال دیا کرتے تھے تو اللہ کی غیبی مدد آپ کی جانب آنا شروع ہو جاتی تھی، الہامی شکل آپ کے لیے نازل ہونے لگتی تھی، القا من جانب اللہ آپ کے لیے ہونے لگتا تھا، اور آپ چند گھنٹوں میں مکمل کتاب کو تصنیف فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مقام آپ نے تزکیہ نفس، اپنے تصوف کو عروج بالا یعنی آسمان تک پہنچا دیا، قرب خدا بندی تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو یہ مقام عنایت فرمایا۔ تو آپ منہج دیکھیے کہ قرآن نے 2 کلموں میں سمیٹا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 کلموں میں سمیٹا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے مکمل تصوف کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤنڈ بنایا، اس پر اپنی بلڈنگ قائم کی 4 کلمات سے، اور اس پر پورے مکمل تصوف کو جو من آدم علیہ السلام الی یومنا ھذا، جو آج کے دن تک تصوف موجود ہے، ہر تصوف اس کے اندر سما گیا، جو اہل سنت والجماعت کا حقیقی تصوف ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم آخری پہلو دیکھتے ہیں سیدی غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کا، کیونکہ یہ جو منہج ہے مکمل اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہے، قرآن، حدیث، سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ اب ہم اس میں آخری پہلو دیکھتے ہیں سرکار غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان کا۔ حینما ترید ان تفہم التصوف جیدا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تصوف کو اعلیٰ پیمانے پر
تصوف کو مکمل تفہیم کے ساتھ اپنے اذہان میں اتار لے تو ہمیں سرکار غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان کے اس قول کو اور جو اقوال اس میں موجود ہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اگر آپ اچھے صوفی بننا چاہتے ہیں، تصوف کو اپنے معیار زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان اقوال کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں من الذی یرید ان یکون صوفیا علیہ ان یتعلم باربعۃ احرف، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ صوفی بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصوف کے 4 حروف جو ہیں تا صاد واو فا، یہ جو 4 تصوف کے حروف ہیں، ان حروفوں کو اچھے انداز میں سمجھ لے، مکمل تصوف اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ سلوک، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ان تمام کے آداب، ان تمام کے ماخوذات جو قرآن اور حدیث سے ہیں، تمام کے تمام ان 4 کلمات، ان 4 حروف میں موجود ہیں جو سرکار غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے بیان فرمائے ہیں، اور تصوف کا تمام تر علم انہی 4 حروف میں موجود ہے۔ جو پہلا حرف اس میں لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تا ہے۔ تا سے توبہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر جو کدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، جو گندگی آپ کے اندر ہو گئی ہے، اس کو دھل کر اللہ کی جانب آپ رجوع کریں اور اس کی جانب نہ پلٹنے کا خدا کے سامنے وعدہ کریں۔ یہ آپ کی توبہ ہو گئی، کیونکہ توبہ سب سے پہلا مقام ہوتا ہے قرب خدا بندی میں جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے۔ اور اس کی جو صفت قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے، سورہ نور میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مومنو تم رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اے لوگو تم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور اگر تمہاری توبہ قبول ہو گئی تو تم رب کی بارگاہ میں فلاح یاب یعنی کامیاب بندوں میں، اللہ کے مقرب بندوں میں، اللہ کے اولیاء میں تمہارا شمار ہونے لگے گا۔ تو توبہ کیا ہے؟ پہلا اسٹیج ہے، پہلا ہمارے لیے مرحلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اعلیٰ مقام پر گزاریں، تو اس کے لیے سرکار غوث اعظم نے فرمایا توبہ۔ اسی کو سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب یہاں پر جو اللہ نے خطاب فرمایا وہ مومنین سے خطاب فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تمہیں چاہیے کہ قرب خداوندی چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اسی کو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب لہ، کہ وہ آدمی جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کا جو دوسرا حرف ہے وہ کیا ہے؟ سواد۔ سواد جو لیا گیا ہے وہ صفا سے لیا گیا ہے، صفا کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی کی۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ پاکیزگی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پاکی آپ اپنے دل کو صاف کریں گے، یعنی جو جسم آپ کا ہوتا ہے، جو جسم کا جو باطن ہوتا ہے وہ آپ کا دل ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے دل میں کوئی چیز آئی، زیادہ سونا، زیادہ کھانا یا اور کوئی خرافات آپ کے دل میں آ گئے تو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں اور ذکر اللہ سے اس چیز کو آپ دور کریں۔ یہ تو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہوا؟ صاف القلب ہو گیا، یعنی آپ نے اپنے دل کی صفائی کری۔ اسی طریقے سے کٹ گیا کیا؟ جی کٹ گیا تھا، آواز آ رہی ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اب اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ قلب السر، یعنی دل کا بھی ایک باطن ہوتا ہے۔ جو دل کا باطن ہوتا ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر سوى اللہ اور غیر اللہ کا تصور بھی نہ آنے دیں، یعنی اپنے اندر صرف اللہ اللہ۔ اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے بسا اوقات
بہت سارے لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث کی جو راوی ہیں وہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، فی یوم من الایام قد بحثت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں سے ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل گئی، اننی رأیت وہو جالس فی المراقبہ، میں نے دیکھا کہ آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وجلست بجنبہ، میں آپ کے قریب جا کر بیٹھ گئی، وسألتہ سؤالا وقال من انتی، جب حضرت عائشہ نے اپنا کلام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتی، تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اننی عائشہ، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ ہوں، وزوجتک، میں تمہاری بیوی اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو آپ نے اس پر بھی یہی جوابات دیے کہ بیوی کون عائشہ؟ تو انہوں نے پورا بتایا کہ میں بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو بکر؟ اس طریقے کے بہت سارے سوالات آپ نے کیے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ ایک جب صفائی قلب ہوتی ہے، جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے تو اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کچھ آتا نہیں ہے، اور یہ مرحلہ کسی پر کبھی کبھی واقع ہوتا ہے اور کسی پر ہمہ وقت واقع ہو جاتا ہے، جس کو ہم بڑی مشہور کتب میں بھی پڑھتے ہیں، جس کو مجذوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب تصوف کا ہم تیسرا لفظ لیتے ہیں، تیسرا حرف کیا ہے؟ واو۔ واو عرف عام میں جو مشہور ہے، جو اس کی اصطلاح ہے، وہ دوستی کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے بھی ہیں ولی اللہ، یعنی وہ اللہ کا دوست ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی وضاحت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں، وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ جسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں بیان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الی النور، کہ بے شک اللہ رب العزت اپنے نیک بندے، اپنے مختص بندے، اپنے مبرک بندوں کے یہاں سے ظلمت کو دور فرما دیتا ہے اور نور کو روشن فرما دیتا ہے، چراغا کر دیتا ہے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں۔ اب جو تصوف کا جو آخری لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فا۔ فا کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، یعنی فنا باقی اللہ ہی کی ذات ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہ رقت پہ بھی وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ بسا اوقات انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور بسا اوقات یہ کیفیت ایک شخصیت پر ہمہ وقت بھی رہ سکتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا، میں نے تصوف کے چاروں مراحل آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ قرآن میں اس کی اصطلاح ہے تزکیہ نفس، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نچوڑا گیا ہے، کوزے میں بیان کیا گیا ہے، وہ احسان اور اخلاص۔ اور سید اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری لے کر جو تصوف کی تعریفات، تصوف کا ملکہ، تصوف کا منبع، تصوف کی اہمیت، تصوف کا مقام جو سمجھایا ہے، وہ 4 کلمات میں سمجھایا ہے: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ اس کے بعد سیدی غوث اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے جو پورے تصوف کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے، پورا نچوڑ کر رکھ دیا ہے، وہ صرف 4 حروف میں نچوڑ کر رکھا ہے۔ پہلا حرف ہے تا، دوسرا حرف ہے صاد، تیسرا حرف ہے واو، اور چوتھا حرف ہے فا۔ تو یہ تصوف کے اہم نکات تھے، جس میں تصوف کی تعریف بھی ہے، تصوف کی اہمیت بھی ہے اور اس کا مقام بھی ہے۔ اب میں صرف اتنا کہوں گا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔